سے جو مہینہ ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان المعظم اس کو بولتے ہیں، یعنی عظمتوں والا، برکتوں والا، خیر والا مہینہ۔ اور یہ جو مہینہ ہے یہ اسلامک مہینے کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے۔ اور یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سب سے زیادہ روزے رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، یعنی جتنے روزے اس مہینے میں رکھتے تھے اتنے روزے کسی مہینے میں نہ رکھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اس مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز الاموال کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں جو مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس مہینے میں آدمی دعائیں کرے، کیونکہ یہ خیر کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ شعبان کا مطلب ہے حصہ، کسی چیز کا ایک حصہ ہوتا ہے، ایک جز ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں شعبان۔ اور شعبان کا ایک مطلب ہے پھیلاؤ، یعنی اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں پھیل جاتی ہیں، برکتیں پھیل جاتی ہیں، کیونکہ اس مہینے میں ایک رات ہے جس کو شب برات بولتے ہیں، جس مہینے میں ہمارے اور پوری امت مسلمہ کے نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ کون اچھے عمل کر رہا ہے، کون برے عمل کر رہا ہے، تو یہ سب اس رات میں پیش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ شعبان کا مہینہ جو ہے یہ پھیلاؤ کا مہینہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس مہینے کے اندر پھیل جاتی ہیں۔ تو اس مہینے میں سب سے پہلا تو آدمی یہ کام کرے کہ اس مہینے میں جتنے زیادہ ہو سکے روزہ رکھے۔ اور اس مہینے میں شعبان کے اندر 5 حروف ہے، شین، عین، با، الف، نون۔ شعبان کے مطلب یعنی شین سے جو شین لیا گیا ہے وہ شرافت سے لیا گیا ہے، اور شین کے بعد عین جو لیا گیا ہے وہ علو اور مرتبت سے لیا گیا ہے، یعنی بلندی۔ اور با جو لیا گیا ہے وہ بر اور نیکی سے لیا گیا ہے۔ الف جو لیا گیا ہے وہ الف یعنی الفت سے لیا گیا ہے، محبتوں سے لیا گیا ہے۔ نون جو ہے وہ نور اور ہدایت سے لیا گیا ہے، یعنی جس آدمی نے اس مہینے میں عبادت کر لی، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، تو اس کو شرافت بھی مل گئی، اور جس کو شرافت مل گئی تو عین سے علو مرتبہ، اس کو مرتبہ بھی مل گیا، اور جس کو مرتبہ مل گیا، شرافت مل گئی، تو اس کو نیکی کرنے کی توفیق مل گئی۔ اب جس کو نیک کام کرنے کی اور نیکی کرنے کی توفیق مل گئی تو الف سے الفت، یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو گئی۔ اور اس کے بعد سب سے آخری جو الفاظ ہے وہ نون ہے، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مل گئی، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مہینے میں راضی کر لیا عبادتوں کے ذریعے سے، تو اس کو نور یعنی ہدایت مل گئی۔ اب جس آدمی کو ہدایت مل گئی، نہ دنیا میں اس کو ذلیل کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی پریشان کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور مرنے کے بعد ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے کہ جس آدمی کو نور اور ہدایت مل گئی، یعنی جس آدمی کو ہدایت مل گئی جنت تو اسی کے لیے ہے، ہدی للمتقین، لوگ جو ہے نا جو متقی لوگ ہیں انہی کے لیے ہدایت ہے، اور جو ہدایت پا گئے آدمی وہی لوگ جنت میں ہیں۔ تو اس مہینے میں جو آدمی عبادت کر لے گا، یہ جو 5 حروف ہیں، یہ 5 حروف ان سے لے گئے ہیں، تو جو آدمی اس مہینے میں عبادت کر لے گا اس کو 5 چیز حاصل ہو گئی، اور جس کو یہ 5 چیز حاصل ہو گئی تو وہ آرام سے جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اس مہینے کی جو تاریخی حیثیت وہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں روزے فرض ہوئے، رمضان کے روزے، کیونکہ اس مہینے سے پہلے جو مہینہ آتا ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آسمانوں پر گئے تو نماز فرض ہوئی، تو نماز جب فرض ہوئی اس کے اگلے مہینے شعبان کا مہینہ آتا ہے رجب کے بعد، تو شعبان کے مہینے میں روزے فرض ہوئے۔ اور غزوہ بنو مصطلق ایک جنگ ہے، تو وہ جنگ بھی، وہ جو غزوہ ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت حفصہ سے جو ہوا وہ اسی مہینے میں ہوا۔ اور جنگ یمامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دشمنوں سے جنگ لڑی ہے وہ سب سے پہلی جنگ اسی مہینے میں ہوئی ہے، جس کو جنگ یمامہ بولتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے، اور امام حسن کی ولادت، جو امام حسن جو پیدا ہوئے ہیں وہ اسی مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، شعبان کے مہینے میں۔ اور اسی طرح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کی وفات بھی اسی شعبان کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دنیا جانتی ہے جن کو، جو امام حسن اور حسین کی والدہ ہیں، جو حضرت فاطمہ ہیں، ان کی وفات بھی اسی شعبان کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اسی طرح سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا، اور حجاج بن یوسف نے جو ان کو شہید کیا وہ اسی مہینے میں شہید کیا۔ اور سفیان ثوری جو اپنے وقت کے امام اور محدث ہیں، تو وہ بھی جو وفات پائے ہیں اسی شعبان کے مہینے میں وفات پائے ہیں۔ تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے
یہ بہت برکت والا عظمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں سب سے زیادہ آدمی یہ کوشش کرے کہ میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھوں، اور اگر کسی آدمی کا روزہ رکھنا دل نہیں کر رہا تو وہ کیا کرے، جو اس کے پچھلے رمضان کے روزے چھوٹ گئے وہ روزے رکھے، کیونکہ وہ روزے تو معاف نہیں ہوں گے نا، روزے تو رکھنے پڑیں گے۔ اسی طرح عورتیں ہیں تو خواتین کے جو روزے رہ جاتے ہیں ان کا ایام کی وجہ سے، تو ان کو چاہیے کہ اس مہینے میں پورا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم پورے سال اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو، جو رمضان میں ان کے ماہواری کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے تھے، تو پورے سال میں نہیں رکھ سکتی تھی وہ، کیونکہ نہ جانے کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے پاس بلا لے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ روزہ نہیں رکھتی تھی۔ لیکن جو ان کے رمضان کے روزے چھوٹ جاتے تھے تو وہ رمضان گزرنے کے بعد شعبان میں ان روزوں کی قضا کرتے نہیں، وہ روزے رکھتے تھے، وہ روزوں کو مکمل کرتے تھے۔ تو اب ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھیں، اور شعبان میں ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان سے پہلے راضی کرنے کے لیے شعبان کے مہینے میں شب برات رکھی ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہی میرے بندے شب برات میں ہی مجھے راضی کر لیں۔